بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ یہودیوں کا قبیلہ جو بنو قریظہ ہے، انہوں نے کیسے بدعہدی کی، اس بدعہدی کے سلسلے میں غزوہ بنو قریظہ جو ہے وہ ہوا، اور اس کی سزا جو ہے وہ یہودیوں کے اس قبیلے بنو قریظہ کو جو ہے دی گئی۔ اس میں ایک بات درمیان میں رہ گئی تھی کہ ایک صحابی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، ان کے باغات اور کھیت وغیرہ جو ہے وہ ان کے بنو قریظہ کے علاقے میں تھے، تو ان یہودیوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابو لبابہ جو ہے ان سے ملاقات کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا اور ان کے سامنے انہوں نے پوچھا کہ ہم جو ہے اس میں ہمارا کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہودیوں نے ان سے مشورہ کیا تو ان کو ان پہ ترس آ گیا اور انہوں نے کہا کہ تم جو ہے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حوالے کر دو، اور یہ اس ہمدردی کے اندر یہودیوں کے اوپر رحم کھاتے ہوئے انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے اپنی گردن کی طرف جو ہے یوں کر کے اشارہ کیا کہ ورنہ تم جو ہے وہ قتل کر دیے جاؤ۔ اب یہ وہ ایسی بات تھی کہ اشارہ تو انہوں نے کر لیا، لیکن فوراً کو خیال آیا کہ میں نے ایک راز جو ہے وہ فاش کر دیا، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے رازدار بنایا تھا اپنی تدبیر کے بارے میں، وہ میں نے دشمنوں کو بتا دیا۔ تو اب اس بات کے اوپر اتنے شرمندہ ہوئے کہ خود آ کے جو ہے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے بغیر واپسی پہ مسجد نبی میں آ گئے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک موٹی زنجیر سے ایک ستون کے ساتھ جو ہے باندھ لیا، اور اس بات کا عہد کر لیا کہ مجھ سے جو خطا ہوئی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو معاف نہ کر دیں، اس کی معافی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نہ اترے، تو میں خود کو جو ہے اپنے باندھے رکھوں گا، ستون سے جو ہے الگ نہ ہوں گا۔ تو اسی حال میں ان کو جو ہے تقریباً کچھ 7 یا 8 دن جو ہے گزرے، اور ان کی جو بیوی ہیں جب یعنی ضرورت کا وقت ہوتا تھا یا نماز پڑھنے کا وقت ہوتا تھا اس میں ان کو کھول دیتی تھی، اور پھر واپس آ کے خود اپنے آپ کو وہاں جو ہے باندھ لیتے تھے کہ 7ویں دن جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے حجرے سے نکل کے ان کو جو خوشخبری سنائی کہ ابو لبابہ تم خوش ہو جو تمہارے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہوئی اور تمہاری توبہ جو ہے قبول ہوئی۔ تو جب یہ بات سنی جو مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ تھے تو انہوں نے چاہا کہ اٹھ کے جو ہے ان کو کھول دیں ستون سے، تو انہوں نے کہا نہیں، تم میں سے کوئی بھی مجھے نہ کھولے جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ مجھے آزاد کریں، خود نہ کھولیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں فرمایا کہ ابو لبابہ جو ہے اس نے خود ہی اپنے بارے میں ایک فیصلہ کر لیا، اب تو اللہ ہی اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اگر یہ اپنی غلطی کا اعتراف جو ہے آ کے مجھ سے کر لیتا اور میں اس کے لیے استغفار کرتا تو ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو 7ویں دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے اس ستون سے جو ہے وہ کھولا، اور پھر اپنی غلطی کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے اس طرح سے انہوں نے جو ہے معافی چاہی۔ تو یہ تو غزوہ بنو قریظہ کا جو ذکر تھا، جس کی تفصیل جو ہم پچھلے یعنی درس کے اندر جو تفصیل سے اس کو جو ہے ذکر کر چکے ہیں۔ بنو قریظہ اور اس طرح سے غزوہ احزاب کے بعد جو احوال ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی عرض کرتے ہیں کہ اس دوران میں یعنی یہ 5 ہجری کے واقعات ہیں، اس کے بعد 6 ہجری کے اندر جو صلح حدیبیہ ہوئی، تو اس دوران میں بہت سارے غزوات اور سرایہ جو ہے چھوٹے چھوٹے یعنی ٹولیوں کی شکل میں کہیں 30 لوگ کہیں 100 لوگ جو ہے وہ آتے جاتے رہے۔ ایک سریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی خبر لینے کے لیے، ان سے انتقام لینے کے لیے بھیجا جنہوں نے کہ 10 صحابہ کرام کو جو ہے وہ دھوکے سے بلا کے جو قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود ایک غزوہ میں تشریف لے گئے کہ بنو مستلق ایک قبیلہ تھا، ان کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے جو ہے مشرکین کے ساتھ جو ان کے حلیف تھے، یہ غزوہ احد میں بھی اور پھر غزوہ خندق کے اندر بھی انہوں نے مشرکین کی جو مدد کی تھی، اور اب یہ قبیلہ جو ہے باقی عرب قبائل کے ساتھ مل کے بذات خود بنو مستلق جو ہیں، جس کے سردار جو ہیں وہ حارث بن ابی زرار ہیں جو ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، تو یہ جو ہے وہ مسلمانوں پر جو ہے وہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ نے جو ہے پہلے تو ایک جاسوس کو بھیجا کہ ان کے احوال کا خبر یعنی پتہ کر کے آئیں، تو اس نے آ کے واقعی اس بات کی حقیقت کا جو ہے وہ اظہار کیا کہ یہ قبیلہ جو اس بات کی تیاری میں ہے کہ مدینے میں جو ہے مسلمانوں پر حملہ آور ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ ہم پہ حملہ آور ہوں، ہم خود جو ہے جا کے ان کی خبر لیں۔ تو ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا، اور کوئی بہت بڑی اس کے اندر جو لڑائی نہیں ہوئی، بہت جلدی جو انہوں نے ہتھیار جو پھینک دیے، اور پھر ان کے قبائل جو تقریباً 100 گھرانے تھے ان کو قید کر کے جو مدینے میں لایا گیا، جن میں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بھی تھی۔
وہ جس صحابی کے حصے میں آئیں باندی بن کے، تو انہوں نے ان کو مکاتب کر دیا۔ مکاتب کا مطلب یہ کہ اگر یہ اپنی دیت فدیے کے اندر کچھ مال دے دیں تو چونکہ یہ سردار کی بیٹی ہے تو ان کو جو ہے وہ آزاد کیا جائے۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، جو آ کے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح مکاتب کر دی گئی ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں تو اس فدیہ دینے کے پوزیشن میں نہیں ہوں، اس حالت میں نہیں ہوں، تو آپ جو ہے میری طرف سے جو ہے فدیہ ادا کریں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہتر بات میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تمہارا فدیہ بھی میں ادا کر دوں اور تمہارے ساتھ جو ہے میں شادی اور نکاح بھی کر لوں۔ تو اس سے یہ بہت خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی ان کی عزت افزائی فرمائی کہ سردار کی بیٹی ہونے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے جو نکاح فرمایا حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے۔ اس نکاح کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو 100 گھرانے غلام بن کے آئے تھے مدینے میں، ان کو یعنی بانیہ اور غلام بنایا تھا، سارے صحابہ کرام نے ان سب کو آزاد کر دیا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کا قبیلہ ہے۔ تو اب یہ تو اچھا نہیں لگتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو اس قبیلے کی جو ہے سردار کی بیٹی ہوں اور باقی لوگ جو ہے وہ ہمارے غلام اور بانیہ ہوں، تو ان کو جو آزاد کیا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں